آپ سبھی کا پھر سے استقبال کیا جاتا ہے آن لائن ایجوکیشن چینل پر۔ آج ہم اردو بال بھارتی جماعت تیسری سبق نمبر 10 لومڑی اور کچھوا اس سبق کا مطالعہ کریں گے۔ اسی طرح کے اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے آن لائن ایجوکیشن چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اور ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں دیگر مضامین کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، وہ بھی دیکھیں اور تمام طلباء تک پہنچائیں تاکہ طلباء اس سے فائدہ اٹھائیں۔ سبق نمبر 10 لومڑی اور کچھوا۔ کسی جنگل میں ایک تالاب تھا۔ تالاب میں خوب ساری مچھلیاں اور مینڈک مل جل کر رہتے تھے۔ ان مچھلیوں اور مینڈکوں کے ساتھ ایک بڑا سا کالا کچھوا بھی رہتا تھا۔ اس کچھوے کی دوستی ایک لومڑی سے ہو گئی تھی۔ لومڑی اسی تالاب کے کنارے ایک چٹان کے بھٹ میں رہا کرتی تھی۔ بھٹ یعنی چھوٹی سی غار۔ کچھوا جب تالاب میں تیرتے تیرتے اگتا جاتا تو کنارے پر آ کر دھوپ میں پڑا رہتا۔ لومڑی بھی وہاں آ جاتی۔ دونوں دوست جنگل کے دوسرے جانوروں، پھولوں، پھلوں اور پرندوں کی باتیں کرتے۔ ایک دن دونوں تالاب کے کنارے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ انہوں نے شیر کی دہاڑ سنی۔ ارے بھاگو بھاگو، لومڑی چلائی، شیر آیا، شیر آیا۔ بچوں، تم جانتے ہو کہ کچھوا دھیرے دھیرے چلنے والا جانور ہے۔ اس کی پیٹھ پر پتھر کی طرح سخت خول ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس نے جب لومڑی کی آواز سنی اور اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تو گھبرا گیا۔ اس نے دیکھا کہ میں تو تالاب سے بہت دور آ گیا ہوں، اب دوڑ کر تالاب تک نہیں جا سکتا۔ شیر کی دہاڑ پھر سنائی دی اور اچانک وہ جھاڑیوں سے نکل آیا۔ کچھوا بیچارہ اب کیا کر سکتا تھا؟ اس نے ڈر کے مارے اپنا سر اپنے خول میں چھپا لیا۔ شیر نے کچھوے کو اپنا سر چھپاتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے غرا کر چھلانگ لگائی اور کچھوے کو دانتوں میں جکڑ لیا۔ یہ سارا تماشا لومڑی اپنے بھٹ کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی۔ غار کے سوراخ میں سے لومڑی کیا کر رہی تھی؟ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ارے بیچارہ کچھوا، وہ بڑبڑائی۔ شیر نے آخر اسے پکڑ ہی لیا۔ کاش وہ بھاگ کر تالاب میں چلا گیا ہوتا۔ لومڑی نے دیکھا کہ شیر کچھوے کی پیٹھ پر دانت گاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب میں اپنے دوست کو کیسے بچاؤں؟ لومڑی نے سوچا۔ وہ شیر کے غرانے کی آواز سن رہی تھی۔ اچانک اسے ایک ترکیب سوجھی۔ وہ ہمت کر کے بھٹ سے باہر آئی اور شیر کے پاس پہنچ کر بولی، مہاراجا، اس کچھوے کی پیٹھ پر آپ کے دانتوں اور ناخنوں کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اسے مارنے کی ایک ترکیب بتاؤ آپ کو؟ شیر غرا کر بولا، ہاں ہاں ضرور بتاؤ مہاراج، آپ اسے تالاب کے پانی میں چھوڑ دیں۔ پانی میں رہنے سے اس کی پیٹھ کا خول نرم ہو جائے گا، تب آپ اسے آسانی سے چبا سکیں گے۔ یہ سن کر شیر خوش ہو گیا۔ ارے واہ بھی لومڑی، تو تو بڑی عقل مند ہے، کہہ کر وہ کچھوے کو منہ میں پکڑے ہوئے تالاب کی طرف بھاگا۔ کچھوے کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تالاب کے پاس پہنچ کر شیر نے کچھوے کو دور پانی میں اچھال دیا۔ کچھوے کو اور کیا چاہیے تھا؟ شیر نے خود اسے تالاب میں ڈال دیا تھا۔ وہ تیر کر بہت گہرائی میں ایک چٹان کے نیچے جا چھپا۔ اب شیر کچھوے کو پکڑ نہیں سکتا تھا۔ لومڑی نے جب دیکھا کہ اس کے دوست کی جان بچ گئی ہے، وہ بھی دور جنگل میں بھاگ گئی۔ اسی طرح کے اور مزید ایجوکیشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے آن لائن ایجوکیشن چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اور ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں دیگر مضامین کے بھی ویڈیوز موجود ہیں، وہ بھی دیکھیں اور تمام طلباء تک پہنچائیں تاکہ تمام طلباء اس سے فائدہ اٹھائیں۔